الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل 14 پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سب سے پہلے اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد دو طبقوں کا ذکر کیا، ایک نافرمانوں کا، مجرموں کا، گنہگاروں کا اور ان کا برا انجام، اور دوسرے طبقہ جو نیک تھے، ناجی تھے، کامیاب تھے، اللہ کے رسول کے فرمانبردار تھے، ان کا اور ان کے نتیجے کا ذکر کیا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے. یہ قصے اور واقعات اور مثالیں جو قرآن مجید کے اندر دی جاتی ہیں، یہ نعوذ باللہ قرآن قصے کہانی نہیں ہے بلکہ عبرت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے عذاب کا، ناکامی کا ذریعہ بنے. ہر وہ کام کریں جو اللہ کی رضا کا اور خوشنودی کا، کامیابی کا، جنت کا وہ ذریعہ بنے، اس کو کریں. اور جو ناکام ہو گئے ان سے جو ہے نا کیا ہے، عبرت حاصل کریں. بڑے بڑے لوگ تھے، ناکام ہو گئے. اور جو مجرم ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. قرآن مجید کے اندر آتا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے نا تو زمین و آسمان اس پر روتے ہیں. وہ جگہ روتی ہے جہاں پر عبادت کرتا ہے، آسمان بھی روتا ہے. علماء لکھا ہے کہ آسمان کیسے روتا ہے؟ علماء لکھا ہے کہ نیک آدمی کے آسمان پر دو دروازے ہیں. ایک ہے نیک اعمال چڑھنے کا، جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چڑھ جاتی ہے، یہ اعمال کے چڑھنے کا دروازہ ہے. اور دوسرا اس کے رزق کے اترنے کا. اعمال چڑھتے رہتے ہیں، رزق اترتا رہتا ہے. جب فوت ہو جاتا ہے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر آسمان بھی روتا ہے. تو نیک آدمی پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں. اور فرعون جب غرق ہوا، تباہ ہوا، تو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا.
بظاہر تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اللہ کا نافرمان تھا، تو اللہ نے خود فرمایا کہ اس پر نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہاں پر فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، اور وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، نفع نقصان کا، عزت کا، روزی کا، اسی سب کچھ کا وہی مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر خدا چاہے اور آپ چاہیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا کہ اتجعلنی ندا، تو نے مجھے خدا کے ساتھ برابر کر دیا ہے۔ فرمایا جو کچھ رب چاہے گا وہی ہوگا، جو کچھ میں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہمارا تکیہ کلام یہی ہے، لیکن حضور اس بات پہ ناراض ہو گئے۔ تو رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، اسی کی جو ہے نا کیا عبادت کرنی چاہیے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عمل اس وقت قبول ہوگا جب ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا اور اتباع سنت ہوگی۔ توحید جو ہے نا شرط اول ہے۔ ابو جہل نے 55 حج کیے، ایمان نہیں تھا، کوئی قبول نہیں ہوا، اور ایماندار بد کردار عورت نے کتیا کے بچے کو پانی پلایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ نے اس وجہ سے بخش کر دی۔ تو جو کام کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور حضور کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ بات چیزیں بڑا مزہ کرتے ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا مکتوب مجھے بڑا پسند آیا، کایا پلٹ 2 جلدوں میں کتابیں لینی چاہیے، بڑے جو ہے نا مواد ملتا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پیر و مرشد ہونے کا دعویٰ کرے، بزرگی کا دعویٰ کرے، اور فرمایا ہوا پہ اڑتا ہوا ہے، پانی پہ چلتا ہوا ہے، لاکھوں مرید ساتھ ہوں، اگر اس کا طریقہ حضور کے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو فرمایا اس آدمی کا دیکھنا گناہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام ہے، اور کسی نے غلط فہمی کی وجہ سے بیعت کر لی ہے تو اس کا توڑنا فرض عین ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ہے معیار بزرگی کا اور ولایت کا۔ اور بہت بڑے بزرگ ہیں جو فوت ہوئے تو 6 ماہ تک خوشبو آتی رہی قبر سے، وہ فرما رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے بزرگی کے لیے توحید اور اتباع سنت یہ شرطیں ہیں۔ ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے کے ہاتھ میں سنت رسول اللہ، بس یہ ولایت کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہے، 360 نہیں ہے، حبل، عزا، منات، لات یہ نہیں ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، ان کے دل انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے۔ توحید کو ماننے اور اختیار کرنے میں دل ان کے ٹیڑھے ہو گئے۔ اور لا یؤمنون، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے آخرت پر۔ وہم مستکبرون، اور اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے، دین و اسلام کو نہ ماننے والے، قرآن اور محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والے متکبر ہیں۔ کیا ہے متکبر؟ 2 چیزوں کا نام ہے۔ صحابہ کو جب وحی سنائی گئی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے، اچھا ہتھیار، اچھی سواری رکھتے ہیں، یہ تکبر ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے، مطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، وغیمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے، فرمایا میں ایک چیز ڈھونڈتا رہا، مجھے نہیں ملی۔ کسی نے کہا کون سی؟ تو اس نے کہا میں اپنے سے کمتر اور گھٹیا آدمی تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملا۔ یہ عاجزی تھی، تکبر تھا۔ تکبر کیا ہے؟
پہلے نمبر پر کہ حق بات کو، قرآن و حدیث کی بات ہے، صحیح بات ہے، شریعت کی بات ہے، حضور کی سنت کی بات ہے، اس کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ حیات حیوان کے اندر اتنے تک لکھا ہے کہ اگر جتنا چتا کتا ہو وہ آ رہا ہو، انسان بیٹھ جائے اور ہاتھ زمین پہ رکھ دے تو وہ چتا کتا بھی وہ کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، نہیں کاٹتا۔ انسان نے عاجزی کی تو وہ بھی کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، حیات حیوان کے اندر ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج بات بات پہ جو ہے نا ہم اعتراض کرتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا۔ ایک تو عام آتا ہے کہ نوح کیوں پڑ گیا، نوح سے آہوزاری کرتے تھے اور اپنی امت کے غم میں روتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتی، کلمہ کیوں نہیں پڑھتی، توحید کیوں نہیں اختیار کرتی، اور شرک و بدعت سے باز کیوں نہیں آتی۔ اس وجہ سے روتے تھے۔ نوح سے نام نوح پڑ گیا۔ اور دوسری بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کتا کھڑا تھا، اسے کہا اے بد شکل دور ہو جا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو کتے کی سی آواز آئی، اس نے کہا کہ مجھے رب نے اس شکل و صورت میں بنایا ہے، میں خود تو نہیں بنا۔ بس یہی بات کرنی، حضرت نوح رونے شروع ہو گئے کہ اللہ کی پیدا شدہ چیز پر میں اعتراض کر بیٹھا۔ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ صحیح پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر اعتراض کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس وجہ سے پھر جو ہے نا رونے شروع ہو گئے، نہ نوح پڑ گیا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کتے پر جو ہے نا اعتراض کر دیا، اور تنبیہ ہو گئی۔ کتے نے کہا اس شکل میں خود تو نہیں بنا، مجھے رب نے بنایا ہے، اس لیے رونے شروع ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان نہیں لائے، آخرت کو نہیں منا، وہ متکبر تھے۔ حق کو نہ ماننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ دو چیزوں کا نام تکبر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لا جرم، مسلسل یہ کرتے رہیں کام، ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون، اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو جانتا اور سنتا ہے، جو چھپے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ہے نا ظاہر ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کچھ جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ تکبر والوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا۔ متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ اور ان متکبرین کو جب کہا جاتا ہے اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، اللہ نے جو کچھ نازل کیا، یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو قالوا، سارے کہہ دیتے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو گناہوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے نا، ان پر ڈالا جا رہا ہے نا، قیامت کے دن جو ہے نا یہ ان کو مہنگا پڑے گا۔ قیامت کے دن یہ ان کو مہنگا پڑے گا، اور یہ اس کو جو ہے نا پھر اٹھائیں گے، اور پھر ان سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اوزار وازرۃ وزر اخری لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر جو ہے نا یہ بوجھ کو کہتے ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے انسان پر لادا جائے گا، جو بھی گناہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قومیں ذکر کر کے، نماز پڑھ کے اور تہجد پڑھ کے نیکی کر کے آئے گی، فرمایا تم بھی میرے پاس اس حالت میں آنا، اس حالت میں نہ آنا کہ تمہارے گردن پر بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو اور وہ آوازیں لگا رہے ہیں۔ فرمایا اگر اس حالت میں تم آئے تو میں محمد تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا بوجھ لادا جا رہا ہے ان پر، اور قیامت تک ان پر لادا جائے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر یہ جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ یہ قرآن جو ہے نا، القرآن جو یفسر بعضہ بعض، قرآن کی تفصیل کرتا ہے۔ ایک جگہ اجمال آ گیا، دوسری جگہ تفصیل آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا تفسیر بیان کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے اسی قیامت کے دن جس دن وہ بوجھ لے کر آئیں گے تو اس کی پھر تفصیل ذکر کی ہے سورۃ معارج کے اندر 29 پارے کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سوال سالہ سائل بعذاب واقع، یہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کب آئے گی قیامت؟ اللہ نے فرمایا تم اس کو بعید دور دیکھ رہے ہو، وہ قریب ہے، آنے والی ہے، فکر نہ کرو، وہ قیامت آئے گی۔ اور یہ بوجھ لادا ہوا اور یہ بیڑیاں پہنے ہوئے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، یہ چہرہ سیاہ اور قیدی ہو کر یہ آئیں گے، اور اس دن قیامت کے دن ان کو پھر لایا جائے گا۔ فرمایا وہ دن کیسا ہوگا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ قیامت کے دن جب ہوگا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا جس کے اندر ان کو حساب کتاب دینا ہوگا، ان کو اللہ کے حاضر ہونا پڑے گا۔ اور اللہ نے پیغمبر کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، آئے پیغمبر آپ جو ہے نا گھبرائیں نہیں، صبر کر ان کی بات میں۔ کوئی بے ایمان جادوگر کہتا تھا، کوئی بے ایمان جو ہے نا کہن کہتا تھا، کوئی بے ایمان مجنون کہتا تھا، اللہ نے تسلی دی، فرمایا آپ جو ہے نا کیا ہے بہترین طریقے پر جو ہے نا آپ صبر کرتے رہیں۔ اور آگے فرمایا انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، اس قیامت کے دن کو یہ دور دیکھ رہے ہیں لیکن وہ قریب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا میں کچھ پہلے اور قیامت بعد کے اندر، اس طرح جلدی آنے والی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ انہم یرون بعیدا، یہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ہوگی ہی نہیں ہوگی، ہاں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس دن کو جو 50,000 سال کا ہوگا نیک اور بد لے جائیں گے، اور برے لوگوں نے بوجھ لادا ہوگا ان پر، تو وہ دن قریب ہے، دور نہیں۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، اس وقت آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، تیل ہوتا ہے نا اس کے نیچے جو گند ہوتا ہے، تلچھٹ سیاہ، ہاں گندا، گند کی طرح، ہاں وہ دن ہوگا یوم تکون السماء کالمہل، تلچھٹ کی طرح جو ہے نا آسمان پھٹ جائے گا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ روئی جانتے ہو نا، کربوس، کپاہ، روئی کی طرح جو ہے نا کیا ہو جائے گا وہ دن جب قیامت کا جائے تو پہاڑ اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ لا یسل حمیم حمیما یبصرونہم، کوئی دوست سے سوال نہیں کر سکے گا۔ لا یسلو، سوال نہیں کرے گا، حمیم حمیما، دوست سے، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھنے کے باوجود بھی دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، میرا دوست تھا، میرا جگری دوست تھا، پوری زندگی اکٹھی گزاری، ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے تھے ہم، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں وہ سوال، یار کیا حال ہے، کیویں ہیں، کیوں آئے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ جو ہے نا سوال نہیں کر سکیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہر ایک آدمی پہ پاؤں سے ننگا ہوگا، ختنہ نہیں کیا ہوگا، اور کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پاؤں سے بھی ننگا، وجود سے بھی ننگا، اور غیر مختون طہوری نہ تھی اسی۔ اور حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ لوگ دوسرے کو نہیں دیکھیں، شرم نہیں آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا منظر ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھنے کی طرف خیال بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کو نفسا نفسی ہوگی۔ پھر فرمایا سب سے پہلے پھر لباس حضرت ابراہیم کو مجھے پہنایا جائے گا،
تو وہ ایسا دن ہوگا کہ اس کے اندر سارے حاضر ہوں گے اور دوست کو دیکھے گا لیکن جرت نہیں ہوگی. ہاں، اور اس وقت نفسا نفسی ہوگی کہ کوئی کسی سے دیکھنے کے باوجود بھی پوچھ نہیں سکے گا. آگے فرمایا یود المجرم، یہ بات سننے کی ہے، یہ بات توجہ کی ہے. یوم المجرم، جو مجرم لوگ ہوں گے جنہوں نے بوجھ اٹھایا ہوگا، جو آخرت کے منکر ہوں گے، توحید کا نہیں اپنایا ہوگا، پیغمبر رسول کی اتباع نہیں کی ہوگی، سمجھ آگئی نا، یہ لوگ. ہاں، یود المجرم، اس دن یہ لوگ جان چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کی کوشش کریں گے. کس کی؟ فدیہ مانا بدلہ، چٹی، تاوان، جو بھی کہہ دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تاوان دینے کی کوشش کریں گے. فدیہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہم فدیہ دے دیں اور جان چھوٹ جائے. اب یہ کون سی چیز فدیہ دیں گے؟ فدیہ. اور یہ بھی مسئلہ لکھا ہے یار، اگر کوئی بیمار ہو اور کچھ نمازیں رہ جائیں تو مر جائے تو پھر اس کی ہر نماز سے فدیہ ادا کیا جائے. اس کی ہر نماز سے فی نماز 2 کلو گندم دی جائے. کوئی اگر فوت ہو جائے، اس کی نمازیں 5 6 8 10 رہ گئیں تو پھر اس کی نماز کا فدیہ دیا جائے. جیسے کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو 2 کلو جو ہے نا فدیہ دے، بدلہ دے. تو کوئی اگر مر جائے تو اس کو بھی فدیہ دینا ہوگا. اور 6 نمازوں کا حساب کریں گے. وتر مستقل نماز ہے، 12 کلو روزانہ. اتنے تک علماء نے لکھا ہے اگر سجدہ تلاوت کسی کے ذمہ تھا، ادا نہیں کیا، وہ بھی 2 کلو فدیہ دے گا. یہ مسئلہ لکھا ہے. یہاں پر یہ بھی چاہیں گے کہ ہم فدیہ دیں، جان چھوٹ جائے. تو کیا کہیں گے؟ من عذاب یومئذ، اس عذاب سے جان چھوٹے اور ہم فدیہ دیں. اب یہ کیا کہیں گے، کیا تمنا کریں گے کہ کیا فدیہ ہمیں دینا چاہیے؟ بے بنی، بیٹے بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اس قیامت کی گرفت سے، عذاب سے، حساب کتاب سے ہاں ہماری جان چھوٹ جائے عذاب علیم سے. کیا دینا چاہتے ہیں؟ بے بنی. اللہ کا قرآن ہے یار، توجہ کرو. ہاں، بے بنی، بیٹے دینا چاہیں گے. اور وصاحبت ہی، بیوی دینے کے لیے تیار ہو جائے گے. صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ اس پر ایک فائدے کے لیے مسئلہ بتاتا ہوں کہ علماء لکھے صاحبہ اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے. صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو جو ہر وقت. اسی پر علماء لکھا ہے کہ شادی کر کے 6 سال 8 سال باہر چلے جاتے ہیں، یہ اس صاحبہ کے خلاف ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بیوی کے حق میں مجرم ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ صاحبہ کون ہے؟ جو ساتھ رہنے والے ہو، اور نکاح کر کے ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ صاحبہ ہے یا نہیں ہے؟ صاحبہ کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے گز کر رہے تھے کہ عورت اشعار کہہ رہی تھی، تحقیق کرائی تو اس نے کہا میں کوئی بدکار نہیں ہوں، میری نئی شادی ہو گئی اور میں خامد مجاہد ہے، چلا گیا جہاد کے لیے، میں اس کی جدائی میں اشعار کہہ رہی ہوں. اور اس اپنی قوت کا اظہار کر رہی تھی کہ میری اتنی طاقت ہے، اگر چارپائی کو میں توڑنا چاہوں تو اس کو ٹکڑے کر دوں گی. کافی لمبے چوڑے جو ہے نا اشعار تھے. حضرت فاروق اعظم گھر کے اندر آئے، اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت حفصہ سے کہ شادی کے بعد خاوند کی جدائی میں کتنا عرصہ عورت جو ہے نا کیا کر سکتی ہے؟ ہاں وہ صبر کر سکتی ہے. تو شرم کی وجہ سے حضرت حفصہ نے جو ہے نا سر جھکایا اور اس طرح کیا. کیا مانا؟ 4 ماہ تک. تو حضرت فاروق اعظم نے قانون بنا دیا کہ یہ عورت آئے، خامد آئے اور بیوی کے حقوق ادا کرے، کیونکہ اس کو حقوق تو ہے نا. تو صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی. ساتھ مراد کیا ہے؟ وصاحبت ہی، بیوی. تو یہ مجرم لوگ قیامت کے دن عذاب الہی سے بچنے کے لیے، جنہوں نے شریعت کو نہیں مانا ہوگا، نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی، سود کھایا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کر کے شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہو کر آئے ہوں گے، تو وہ پھر جرم سے جان چھڑانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے
اپنی اولاد دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وصاحبتی اپنی بیوی بھی دیں گے۔ آج کوئی ہے نام تو لو نا، کسی کو کہہ دو کہ ہاں مجھے بیوی دے دو، کیا حشر ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ اپنی بیوی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ میرے عذاب سے جان چھوٹے، قیامت کے دن سختی سے میری جان چھوٹے۔ دو ہو گئے، آگے فرمایا واخی، بھائی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ واخی مانا بھائی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَفَصِيلَتِ الَّتِي تُؤْوِي، پورا خاندان فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا میری جان چھوٹے۔ جس خاندان کے اندر وہ رہ رہا ہے وہ پورا خاندان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روح زمین پر جتنے خزانے سب کچھ ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میری جان چھوٹے۔ ثُمَّ يُنْجِي، یہ سب دینے کے بعد میں نجات پا جاؤں، میری جان چھوٹ جائے، تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ کَلَّا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیا چیز؟ اپنے جو ہے نا بیٹے اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنا پورا خاندان، جو کچھ زمین کے اندر ہے فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور وہ کہے کہ میری جان چھوٹ جائے آج، تو اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہوگا ایسا۔ کلا کا معنی کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کو اپنے کیے کرن کی سزا ملے گی، اس کا بوجھ کسی اور پر نہیں لادا جائے گا، اس کا چھٹکارا اور معافی نہیں ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ انہا لظا، انہا لظا، شعلے مارتی ہوئی، جوش مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس کے لیے کیا ہوگی؟ شعلہ مارتے ہوئے۔ نزّاۃ للشویٰ، وہ ایسی تیز آگ ہوگی کہ سر کی کھال بھی اتار دے گی۔ سر کی کھال اترنا بڑا مشکل ہے، باقی تو کھال اتارنا ذرا آسان ہو جاتا ہے نا، لیکن سر کی کھال نہیں اترتی۔ تو اللہ نے فرمایا جب قیامت کا عذاب ہوگا نا، نزّاۃ للشویٰ، وہ جو ہے نا سر کی کھال بھی اتار کر جو ہے نا رکھ دے گی، ایسی سخت ہوگی۔ یہ کس کا کیا ہوگی پھر؟ یہ جو عذاب ہوگا، یہ تدعونا، پکارے گا، جو مجرم ہو گئے نا ان کو پکارے گا، بلائے گا۔ ہاں، من ادبر، اس انسان کو وہ پکارے گا جو پیٹھ پھیر کر چلا جاتا تھا، شریعت کو پیٹھ دکھا کر چلا جاتا تھا، ہاں نہیں بات مانتا تھا۔ اس لیے دین سے جو ہے نا بے اتنائی یہ جرم ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دو، سنو بھی تھی اور جواب دو، وہ جو کلمات کہے وہی کہتے رہو، وہ جو کلمات کہے۔ اور بات چیزیں ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا بھی یہی جواب دینا چاہیے۔ آگے ہم جو کہتے ہیں نا وحدہ لا شریک لہ، یہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ آگے ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی الفاظ کہے، آگے ہم بڑھا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا وہی کام کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جو صحابہ نے کیا ہو۔ ہاں حی علی الصلاۃ ہے تو پھر حی علی الصلاۃ کہہ کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ دیا کرو۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کا کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ روزانہ سنتے ہیں نا صدقتا و بررتا، ہاں صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتہ، یہ ہمیں جو ہے نا یاد ہونا چاہیے یار۔ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صدقتا و بررتا۔ آئے گا، عمل کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں پتہ ہمیں یار۔ اگلے دن میں ایک جگہ جو ہے نا سنت موقدہ غیر موقدہ کا فرق بتانے لگا، خدا پہ یقین کریں، معذور بیمار سوید ریش نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ چاپیپر والے میں نے بیان کیا۔ اب سنت موقدہ غیر موقدہ کا آج دن تک نہیں پتہ، یہ سنت موقدہ کیسے پڑھنی ہے، سنت غیر موقدہ کیسے پڑھنی ہے، میں نے پہلے بتا چکا ہوں، اللہ کے فضل سے بتا چکا ہوں، آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت کی نافرمانی کرنا جرم ہے۔ اذان ہو جائے
تو علماء لکھا ہے کہ سنو بھی صحیح اور جواب بھی دو۔ ملکہ زبیدہ جب فوت ہوئی تو کتنے خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بخشش ہو گئی، اللہ نے مہربانی کی۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنایا؟ وہ جو آپ نے نہر زبیدہ حاجیوں کے لیے بنوائی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو قوم کا پیسہ تھا، اس کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا پھر کس وجہ سے؟ تو دو روایتیں آتی ہیں، ایک یہ لکھا ہے کہ باغ کے اندر وہ سیر و تفریح کر رہی تھی، جب اللہ اکبر کی آواز آئی تو وہ خاموش ہو گئی، دوپٹہ جوڑ لیا اور اس کو سنتی بھی رہی، جواب بھی دیتی رہی۔ دوسری روایت آتی ہے کہ دسترخوان لگ چکا تھا اور روٹی تیار تھی، جب لقمہ تیار کھانے لگی تو اللہ اکبر کی آواز آئی تو لقمے کو روک لیا اور کھانا بند کیا۔ فرمایا میں نے اذان کا ادب و احترام کیا، سنا بھی ہے، جواب بھی دیا، اللہ نے اسی اذان سننے اس کے جواب دینے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ اور بڑی وعید ہے، فرمایا جو انسان اذان سنے اور جواب نہ دے، فرمایا خطرہ ہے کہ شاید اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اس لیے جو ہے نا، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، سننا بھی چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا یہ جہنم پکارے گی ان کو، یہ عذاب اور آگ پکارے گی اس کو، من ادبارا، جس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہوگا؟ پیٹ پھیری ہوگی۔ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں میں شریعت کو نہ مانے، ہاں میں نماز نہ پڑھتا، بے غرضی، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ اور فرمایا وَتَوَلَّا، بے رغبتی کرنے والا، ہاں لا غرضی کرنے والا، وَتَوَلَّا، لا غرضی کرنے والوں کے لیے، ہاں پیٹ پھیرنے والے اور لا غرضی کرنے والوں کے لیے وہ جہنم پکارے گی۔ کتنا مہندے ہوئے ہونا ہو نہ بچے ہوئے، ہاں وہ نیوے بھاگ سکتے، نیوے نکل سکتے، ہاں پھر یہ جہنم جو ہے نا پکارے گی۔ اور قرآن کے اندر 16 پارے میں آتا ہے من اعرض عن ذکری، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، جس نے اعراض کیا ہاں نماز سے، نماز نہیں پڑھی، ہاں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو میں رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن اندھا کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا میں تو آنکھ ہی والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، دنیا کے اندر احکامات آئے تھے، پیغمبر کی شریعت اور سنت، اور پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا، تو اعراض کر گیا تھا، بھول گیا تھا، آج میں تجھے بھول گیا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن ہے، 16 پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ ہے غالباً۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جو ان کے لیے، اور وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور یہ انسان جو دنیا کے اندر مال جمع کرتا رہا، فَأَوْعَىٰ، اور بار بار گنتا تھا، اتنے لاکھ پیسے ہے، اتنے 100 پیسے ہے، اتنا مال ہے، اتنا سونا، اتنی چاندی۔ فَأَوْعَىٰ مانا گننے والا، جمع کرنے والا۔ تو یہ ان کو پکارے گی کون؟ جہنم۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ایمان اور اعمال کام آئیں گے، مال و دولت کام۔ اگلے دن شادی حال میں تھے حاجی عبدالرشید صاحب، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، انہوں نے بتایا کہ سید انور نے بیان کیا ہے کسی غیر ملک میں، اس نے 100 سرمایہ دار گنوائے ہیں جو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر پڑے پوری دنیا میں، جو گزرے ہیں نا پہلے دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں، وہ پہلے نمبر کے سرمایہ دار، دنیا دار، مالدار تھے، 100 کے قریب گنوائے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اکثر نے خودکشی کیا ہے اور باقی پاگل ہو کر مرے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا کامیابی کی دلیل نہیں، مال و دولت سکون کی ہاں دلیل، ورنہ خودکشی نہ کرتے یار۔ پوری دنیا میں پہلے دوسرے نمبر پر نام بھر لوگ جو گزرے اکثر جو ہے نا وہ خودکشی کر گئے۔ لوگ غم کو لو، مصیبت کو لو، خودکشی کریں دے یا خوشی کو لو، پریشانی ہوتی ہے نا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کوئی خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، اصل ایمان اور اعمال ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ ان کے لیے جو کیا ہوگا، پھر آگے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر کمزور ہے، یہ آہوزاری کرتا ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا۔ واذا مسہ الخیر منوعا، ہاں پھر جو ہے نا کوئی مال و دولت مل جائے تو پھر جو ہے نا وہ اتراتا ہے، ہاں میں ایسے ایسے۔ یہ اللہ نے انسان کا پورا پھر آگے نقشہ بیان کیا ہے سورۃ معارج 29 پارے کے اندر۔ تو یہاں پر میرا مقصد جو تھا
یہاں وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا یہ کائنات پیدا کی اور پیغمبر بھیجے، شریعت بھیجی، قرآن و حدیث بھیجا، اور بعض لوگ نہیں مانے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے اور تکبر کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں نا، قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھا کر آئیں گے، یہ بوجھ اٹھا کر آئیں گے۔ یہاں پر جو ہے نا یہی ذکر تھا کہ یہ ہمارے ہاں حاضری دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ان سے پوچھا جاتا متکبرین سے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے مطلب تمہارا کیا خالد؟ قالوا، تو سارے کہتے ساطر الاولین۔ تو اللہ نے فرمایا يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ شریعت کا انکار کر کے، نبی کی مخالفت کر کے یہ اپنا بڑا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور اس دن آئیں گے جو 50,000 کا جو ہے نا دنوں کے برابر ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا الا، خبردار، ساء ما یذرون، بہت برا یہ بوجھ ہے جو اٹھا کر آ رہے ہیں، خبردار برا بوجھ ہے، یہ فائدہ مند بوجھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں پھر پکڑوں گا جنہوں نے میری نافرمانی کی اس سے پہلے بھی، تو ان کو بھی میں نے تباہ کیا اور ان کو تباہ برباد کر دیا، اور ایسے پکڑا کہ من حیث لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پھر ایسے پکڑتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقُونَ فِيهِمْ، جو تم مخالفت کرتے تھے نا دین کی، بتوں کی وجہ سے، کہاں ہیں آج کل؟ وہ تو تم سے غائب ہیں۔ تو پھر جو ہے نا وہ کوئی بت، کوئی حاجت روا، مشکل کشا ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، قیامت کے دن جب فرشتے روح نکالیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ موت نے تو آنا ہے نا، موت نے آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے روح قبض کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ نے تماچا مارا کہ میرے پاس آ گئے، وہ واپس چلے گئے۔ اللہ کا درخواست کیا، اللہ آپ نے تو روح قبض کرنے کا کہا تھا، وہ تو زندگی کی شاید چاہتا ہے، مجھے تو تماچا مار دیا۔ اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ موسیٰ کو جا کر کہو کہ بیل یا بکری جو بھی جانور ہے نا اس پر ہاتھ رکھے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا میں اس کو اتنی زندگی عطا کروں گا، اتنے سال۔ آپ اسے کہو کہ رہنا چاہتے تو بالکل رہے، کیونکہ نبی موت نبی کے اختیار میں ہوتی ہے، جب چاہے جب نہ چاہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ حضور نے آخرت کو اختیار کر لیا، ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ کے پاس وہ آ گیا، کہا کہ رب کائنات فرماتے ہیں جانور کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بار ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کو زندگی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر موت تو آئے گی۔ تو انہوں نے کہا میں ابھی رب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر موت کو اختیار کر لیا اس نے، حضرت موسیٰ نے، کیونکہ نیک لوگ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اللہ کی ملاقات کے جو ہے نا کیا منتظر ہوتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب نیک آدمی مرتا ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ جلدی دفن کرو، تو پھر جو ہے نا وہ نیک آدمی کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی پہنچاؤ جلدی پہنچاؤ، قدمونی قدمونی، کیا کرو؟ جلدی پہنچاؤ جلدی پہنچاؤ، نیک آدمی۔ اور جو برا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اینا تذہبون، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہے کہاں لے جا رہے ہو۔ برا آدمی یہ کہتا ہے، اور انسان کے بغیر پوری کائنات یہ الفاظ سنتی ہے۔ نیک آدمی کہتا ہے قدمونی قدمونی، اور برا آدمی کہتا ہے اینا تذہبون اینا تذہبون، کہاں مجھے لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ہم نے مرنا تو ہے نا، تو قبر بھی آنی ہے، پھر آگے جانا ہے، ہاں۔ اور اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر ہو جائے، راضی ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، جب فرشتے جو ہے نا کیا کریں گے، روح نکالیں گے، روح نکال دیں گے ان لوگوں کی جو ظالم ہوں گے. ہاں، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم نے برائی کی تھی، تم نے گناہ کیے تھے. تو وہ کیا کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا. اس وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. دوسری جگہ ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہاں خدا کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دے گا، آد و اندام بولے گے تو نے یہ شرک کیا تھا، یہ شرک کیا تھا، یہ شرک کیا تھا. موت کے بعد جو ہے نا پھر یہ حادثات شروع ہو جاتے ہیں. ہاں موت نہ ہے تو پھر جو ہے نا یہ دارالامتحان اس کے اندر رہتا ہے. اس پر حج سے ایک مسئلہ لکھا ہے، فائدہ ہوگا آپ کو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ، فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. علماء نے لکھا ہے کہ روح کا تعلق وجود کے ساتھ جب تک رہے، اپنے الفاظ آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو مولانا محمد ابراہیم سے بیالوی رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند نے کہا، بڑی علمی باتیں کہی اس نے، میں آسان الفاظ میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جب تک روح کا تعلق وجود سے رہے تین چیزیں نہیں آتی. ذرا توجہ کریں پھر آگے مسئلہ سمجھ آئے گا. جب تک روح کا تعلق وجود سے رہے تین چیزیں اس پر، پہلے نمبر پر اس کا وجود خراب نہیں ہوتا. انسان ہوش میں ہو، بے ہوش میں ہو، قومے میں ہو، ہاں 2 سال 3 سال 6 مہینے، یہ وجود پھٹتا ہے؟ نہیں پھٹتا ہے. جب روح جدا ہو جاتی ہے نا پھر جو ہے نا روح پھٹنے شروع ہو جاتا ہے. اس پر ایک اور مسئلہ بھی، ٹائم پورا ہو جاتا ہے یار، پتہ نہیں، یہ فائدے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کو پھر آتے ہیں، یہ بڑا کام کا مسئلہ ہے. ایک اور بات ہے کہ اگر کسی میت پر جنازہ نہیں ہوا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی میت پر جنازہ کسی وجہ سے نہیں ہوا، یا امام نے پڑھایا بے وضو تھا، بعد کے اندر پتہ چلا کہ جنازہ نہیں ہوا، تو شریعت کہتی ہے کہ گرمیوں میں 3 دن کے اندر اندر، سردیوں میں 6 دنوں کے اندر اندر اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو قبر پہ جا کر. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیوں کہ سردیوں میں 6 دن تک وجود باقی رہتا ہے، اس کے بعد پھٹ جاتا ہے. اور سردیوں میں 6 دن اور گرمیوں میں 3 دن. گرمیوں میں 3 دن تک وجود باقی رہتا ہے، بعد کے اندر پھٹ جاتا ہے. اور جنازے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اچھا یہ بات آ گئی. اب وہی بات، تو پہلی بات کیا ہے کہ جب روح کا وجود کے ساتھ تعلق جائے تو 3 چیزیں نہیں آتی. میں اپنے الفاظ میں اس کو ذکر کروں سمجھانے کے لیے. پہلے نمبر پر اس کا وجود نہیں پھٹتا جب تک روح کا تعلق وجود کے ساتھ ہو. اس کا وجود خراب، بیمار ہوگا، بے ہوش ہوگا، نہیں ہل سکے گا. اگر زخم آ جائے تو وہ اور بات ہے، وہ ہاں ایک کروٹ کے اندر، لیکن وجود نہیں پھٹتا. اور روح چلی جائے تو پھر وجود پھٹ جاتا ہے نا. اور پہلے نمبر پر اس کا وجود نہیں پھٹتا جب تک روح ہو وجود کے ساتھ. یہ تعلق جو ہے نا یہ وجود کو نہیں پھٹنے دیتا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی بیوی کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی. بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ بیوی کسی جگہ بے ہوش پڑا ہے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، بیوی کسی دوسری جگہ نکاح. نمبر 3، اس آدمی کا جس کے وجود کے ساتھ روح ہے اگر سے بے ہوش پڑا ہے، نہیں بول سکتا، اس کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوگی. بات سمجھے نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وجود کا تعلق، روح کا تعلق ہے. حضور کے وجود کے ساتھ روح کا تعلق ہے. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ کا وجود بھی محفوظ ہے. بیوی بھی کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی اور حضور کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی یا نہیں سمجھے؟ عقیدہ حیات النبی زندہ باد. سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں مسئلے یاد کیا کرو یار، مسئلے یاد کیا کرو. تمہارا کیا کر رہا تھا یہاں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا تو پھر قیامت کی پھر وہ انکاری ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، میں جانتا ہوں جو تم
ہاں کیا کر رہے تھے، ہاں تو برا کر رہے تو پھر ان کو اسی دن کا سامنا کرنا پڑے گا جو سورۃ معارج کے اندر میں اس کی تفصیل کر چکا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، ان کو کیا کہا جائے گا؟ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور تکبر کرنے والوں کی یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے لیے جو ہے نا کیا ہے؟ یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو پھر ان کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا بے ایمانی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، شریعت، قرآن و حدیث، محمد رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے۔ ان کو کہاں جانا پڑے گا؟ اگر کوئی مسلمان بھی جہنم کے اندر جائے گا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، مسلمان کے جہنم کے اندر دخول کے لیے خلود لازم نہیں، دخول کے لیے خلود لازم نہیں۔ کیا معنی؟ کہ اگرچہ جہنم کے اندر جائیں گے لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ مسلمان اگرچہ گناہ کی وجہ سے جائے گا لیکن ہمیشہ، کافروں کے متعلق آتا ہے خالدین فیہا ابدا، دخول کے ساتھ ہمیشہ رہنا بھی ان کا جو ہے نا کیا ہوگا؟ دخول کے ساتھ خلود بھی ہمیشہ لازم رہے گا کہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ موت آنی ہے، آ کر رہے گی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہ تو برے لوگوں کا ذکر کیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاکیزہ، ایماندار، بزرگ، ولی، نبی، ہاں ان کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو یقولون سلام علیکم، السلام علیکم، ہم حاضر ہو گئے ہیں، اجازت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں پھر ان کی روح قبض کر کے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں داخل ہو جاؤ؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ بڑی بڑی باتیں ہائی سے یقین کریں یہ لوگ نہیں جانیں گے، بڑی قیمتی باتیں لوگ لکھتے ہیں۔ فرمایا جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، درجات بلند اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ کس کی وجہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اللہ کے فضل سے جو نا کیا کیے جاؤ گے؟ بخشے جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول آپ بھی؟ تو حضور نے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت کے اندر جاؤں گا۔ تو جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، پھر وہاں درجات جو بلند ہوں گے وہ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ اعمال کی وجہ سے۔ کون سی بات عرض کروں یار آپ کو؟ ہاں تو یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، یہ تمہارے درجات بلند ہوں گے، ہاں، اور یہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا یہ آئیں گے، اور پھر ان کے نیک اعمال کی وجہ سے برائیاں جو ہے نا مٹا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ہاں درگزر فرمائے گا۔ تو پھر جو ہے نا وہ یہ بھی جو ہے نا ایک ڈھونڈا قسم کا جو ہے نا سوال کرتے تھے مشرکین کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں نا اللہ کی مرضی اگر نہ ہوتی تو ہم نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَشَاءَ فَلْيَكْفُرْ، میں نے اجازت دے دی ہے کہ ہدایت پہ رہے ہو کفر پہ، لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ظالم لوگوں کے لیے میں نے جہنم کا عذاب۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا کوئی نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَنَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ شَيْءٍ، یہ جو ہم حرام کرتے ہیں حلال کو حرام، حرام کو حلال، یہ اللہ کی رضا ہے۔ بھونڈے قسم کے جو انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، پیغمبر نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر نبی کو بھیجا اور انہوں نے یہی تبلیغ کی اعبدوا اللہ، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو تمہاری تین چیزیں پسند ہیں، تین ناپسند ہیں۔ پہلی چیز کیا پسند ہے؟ ان تعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری کیا ہے؟ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ تیسری چیز کیا پسند ہے؟ وتعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، پڑھو اور عمل کرو۔ اور تین چیزیں فرمایا اللہ کو ناپسند ہیں، قیل و قال، فضول گفتگو، ہاں کیا؟ فضول گفتگو،
کوئی کنوں دی ماری کوئی کنوں دی ماری. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی پوچھا جی مردے سن دن پہلے تو وہاں کے خیر ہے کوئی کم پائے گئے, پھر فرمایا کہ ہماری تو زندے بھی نہیں سنتے تم مردوں کی بات کرتے ہو. امام شعبی امام حنیفہ کا جو ہے نا کیا ہے استاد ہے, کسی نے پوچھا شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے, انہوں نے کہا اس شادی میں مجھے دعوت نہیں تھی. آج ڈھونڈے قسم کے اعتراض, کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا, جس کا عمل اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہذا فضول گوئی سے بچنا, قیل و قال اللہ کو پسند نہیں, اللہ کو پسند. ہاں اس پر مولانا صفدر صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک انہوں نے کہا کہ جس نے خاموشی کی زندگی کی, من سامتا بھی آتا ہے من سکتا بھی آتا ہے حدیث کے اندر, من سامتا فقد نجا, جس نے خاموشی کی زندگی گزاری وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا تین چیزوں پر اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لے گا, نیکی کا حکم کرنے پر, برائی پر اور ذکر پر, ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, باقی ہر بات کا حساب کتاب ہوگا. ہاں ہر بات پر حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا جس نے خاموشی کی زندگی گزاری کامیاب ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ریت ڈوبا جا رہا تھا, تو انہوں نے جو ہے نا کسی نے دیکھا ڈوب رہا ہے پانی کے اندر, تو اس نے نکال لیا تو اس نے کہا تھینک یو. اب وہ جٹ تھا, اس نے کہا کہ اے آدھے تھینک یو, اونچا کے بڑا بھکا رہے تھے. پھر جو ہے نا وہ ڈوبنے لگا, پھر کہا, انہوں نے نکالا, پھر کہا اس نے تھینک یو. پھر یہ سمجھے اس نے کہا تو میں کو ولا سٹ تھینک یو بس سٹ. تیسری دفعہ پھر اس نے ہاتھ مارے, پھر اس نے نکالا تو یہ خاموش ہو گیا, تو اس نے بھی پھر نہیں پھینکا. من سمتا فقد نجا, جس نے خاموشی کی زندگی اختیار کی وہ جو ہے کیا ہو گیا, نجات پا گیا, کامیاب ہو گیا. لہذا جھوٹے قصے کہانیوں سے, جھوٹی باتوں سے, لغویات واقعات سے بچا کرو. تو اللہ کو تین چیزیں پسند اور تین چیزیں ناپسند. کیا پسند کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو, ان تعبدوا ولا تشرکوا به, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, وتعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور تین چیزیں ناپسند ہیں, کیل و کال بیہودہ گالی نہ کرو. سمجھ آ گئی ہے نا. اور فضول جو ہے نا مال خرچ کسی جگہ نہ کرو. ہاں ضرورت سے زائد مال, پتہ نہیں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے. اس موبائل پر 70,000 تھے, 80,000 تھے, لاکھ روپیہ تھے, 1.5 لاکھ. ہاں دیکھا دیکھی, نام بری, جس کا تعلق ضروریات سے نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا حساب ہم کیسے دیں گے. سمجھ آ گئی نا. کتنی ہو گئی؟ 2. پہلا کیلو کال, دوسرا جو ہے نا مال کا ضائع کرنا, تیسرا ہے کثرت سوال. یار یہ چیز لینا چاہتے, میں کو نہیں چاہتے, میں کو نہیں چاہتے, میں کو نہیں چاہتا. سمجھ آ گئی ہے نا. ہاں یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں مرتے ہی جنت کے اندر چلا جاؤں. غالباً حضرت ابو ذر بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں. تو حضور نے فرمایا اگر مرنے کے بعد سیدھے جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو اللہ کے بغیر کسی کو یہ سوال نہ کرنا. نے کہا ٹھیک ہے. اور ایسے عمل کر کے دکھایا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے, کوڑا گر جاتا تو کسی دوسرے کو نہیں کہتے کہ اٹھا کر دے دے, پھر اترتے, پھر کوڑا لیتے, پھر سوار ہوتے. کسی سے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہم نے حضور کے ساتھ وعدہ کیا تھا, حضور کے ساتھ ہاں بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے ہر کہندہ دروازہ بھی نہ کٹی کھڑتے ہوں. اللہ اے شہدے میں چاہتے, اے شہدے چاہتے, اے شہدے چاہ, غلط طریقہ ہے. تو تین چیزیں اللہ کو ناپسند ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا جو اللہ کو پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا ان تعبدوا, اور آگے فرمایا واجتنبوا الطاغوت, فرمایا طاغوت سے بچو. طاغوت کا کیا معنی؟ بعض علماء نے یہ لکھا ہے شیطان کا نام دوسرا طاغوت بھی ہے, سرکش, حد سے تجاوز کرنے والا طاغوت. دوسرا معنی جو لکھا ہے نا کہ ہر وہ چیز طاغوت سے اندر آتی ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے روکے. جو اللہ کے رسول کی عبادت سے روکے یہ طاغوت ہے. اب اگر کوئی دوست اللہ کے حکم سے روکتا ہے تب بھی طاغوت ہے, کوئی مال دولت رکاوٹ بنتا ہے تب بھی طاغوت ہے, بیوی جو ہے نا روکتی ہے تب بھی طاغوت ہے, دوست اور احباب بیٹھے ہیں نماز کا وقت چلا گیا, ہاں انہوں نے کھانے پینے میں مشغول رکھا تو یہ بھی طاغوت ہے. تو یہ بڑا وسیع معنی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاجْتَنِبُوا, اجتناب کرو, بچو, الطاغوت,
طاغوت سے، سرکش سے۔ اور پھر آگے اللہ نے اپنی مخلوق کے متعلق فرمایا فَمِنْهُ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ بعض تو ایسے تھے جن پر جو ہے نا کیا ہو گئی، ہدایت پا گئے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو ہے نا کیا تھے، مارے گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ بعض بے ایمان قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اتنے بے ایمان تھے۔ وَأَقْسَمُوا، کیا کرتے تھے؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، مضبوط کر کے پکی پکی قسمیں کھاتے تھے۔ ہاں کیا؟ لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گیا نہیں اٹھایا جائے گا۔ بلا، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ بلا مرا کیوں نہیں؟ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا اور پکا۔ ہاں ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ 2 رکوعوں کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے زندگی، تو آگے جو ہے نا چلیں گے۔ آپ سے پھر وہی درخواست ہے کہ آپ بر وقت آیا چلیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ یہی جمعے کا دن ہوتا ہے، جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا جلدی آیا کریں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔